ساتواں نقطہ، آخرت کی کھیتی کی آبیاری۔ اس حیثیت سے کہ انسان اس دنیا میں آخرت کی کھیتی بونے اور آخرت کی تجارت کے لیے آیا ہے، اور اس وجہ سے وہ کسب و اکتساب کی راہیں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی رمضان المبارک کے روزے میں بہت سی حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہم ایک حکمت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک عمل کا اجر و ثواب 1000 گنا تک جا پہنچتا ہے۔ اس بات کا سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے ایک حرف کے بدلے 10 گنا ثواب ملے گا، اور یہ اس کی 10 نیکیاں شمار ہوں گی، اور اس طرح وہ حدیث شریف کی روح سے جنت کے 10 پھل چن لے گا۔ تو گویا کہ رمضان میں ہر حرف اپنے جیسے 10 حرفوں کے بدلے میں آخرت کے 10 پھل جنم دیتا ہے، اور آیات کریمہ کا ہر حرف جیسے آیت الکرسی وغیرہ ان ہزاروں نیکیوں کے سامنے ایک دروازہ کھول دیتا ہے، تاکہ وہاں سے آخرت میں حقیقی پھلوں کے خوشے لٹک پڑیں۔ پھر یہ نیکیاں رمضان المبارک میں آنے والے جمعوں کے ساتھ ملانے سے کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اور لیلۃ القدر میں یہ بڑھتی 30,000 تک جا پہنچتی ہیں۔ جی ہاں، قرآن کریم جو کہ اپنے ہر حرف کے عوض 30,000 دائمی پھل عطا کرتا ہے، اس نورانی درخت جنت کے شجر طوبہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس حیثیت سے کہ وہ اہل ایمان کو رمضان المبارک میں لاکھوں کے حساب سے دائمی اور ابدی پھل عطا کر دیتا ہے۔ اس پاکیزہ، دائمی اور نفع بخش تجارت کو نگاہ میں رکھیں، اور ان لوگوں کی حالت پر غور کریں جو ان پاکیزہ اور نورانی الفاظ و حروف کی کما حقہ قدر نہیں کرتے ہیں۔ کتنے بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ۔ رمضان المبارک کے مہینے کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انتہائی خوبصورت، دیدہ زیب اور جاذب نظر نمائش لگی ہوئی ہے، جس میں آخرت کے لیے تجارت کا ساز و سامان بک رہا ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا بازار ہے، جہاں اس تجارت کا ہر سامان پوری آب و تاب کے ساتھ دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ یہ انتہائی سرسبز اور زرخیز زمین ہے، جس کی لہلہاتی کھیتیاں اور سایہ دار درخت آخرت کی آمدنی کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ رمضان شریف ساون بھادوں کی بارش ہے، جو اعمال کے درختوں پر پھل لگانے اور پودوں پر پھول لگانے اور انہیں پروان چڑھانے کے لیے آتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہے۔ یہ ایک خوشبوؤں بھرا مقدس تہوار ہے، جو ربوبیت کی عظمت اور الوہیت کی عزت کے مقابلے میں بشری عبودیت کے انداز پیش کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو روزے کا مکلف کیا گیا ہے، تاکہ وہ غافل ہو کر صرف کھانے اور اس جیسی دوسری حیوانی خواہشات کی دلدل میں پھنس کر نہ رہ جائے، تاکہ وہ ہوائے نفس کی لذتوں اور دوسرے لا یعنی امور کے بھنور میں نہ گھر جائے۔ جس طرح ایک بادشاہ اپنے دور اقتدار میں یا ہر سال میں کچھ دن مقرر کر لیتا ہے، مثلا وہ دن جب وہ حکومت کے تخت پر براجماع ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ اس کے دور حکومت کا کوئی سابق خوشی کا دن جس دن وہ اپنی رعایا کے ساتھ تہوار کی صورت میں خوشی مناتا ہے، ایسے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ اس کا سلوک اپنی رعایا کے ساتھ عام دنوں والا نہیں ہوتا ہے۔
جن میں لوگ لگے بندھے قوانین کے پابند ہوتے ہیں، بلکہ ایسے موقعوں پر وہ ان کے ساتھ خصوصی رویے کا مظاہرہ کرتا ہے اور انہیں انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ وہ لوگوں میں گھل مل جاتا ہے اور اس کے دربار سے سب دربان ہٹا دیے جاتے ہیں، اور ہر خاص و عام کو شرف باریابی بغیر کسی روک ٹوک کے اجازت ہوتی ہے، اور یوں وہ سب کے ساتھ خصوصی برتاؤ کرتا ہے اور ہر ایک کو حسب درجات علیحدہ علیحدہ بھی اپنے جود و کرم اور نظر کریمانہ سے نوازتا ہے۔ وہ قادر ازلی رب ذوالجلال والاکرام بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ تو ازلی اور ابدی شہنشاہ ہے، جو کہ 18,000 جہانوں کا بلا شرکت غیر مالک ہے۔ اس جلالت مآب شہنشاہ نے رمضان کے مہینے میں اپنے بلند قدر اور پرحکمت احکام اتارے ہیں، اپنا قرآن حکیم اتارا ہے جس کا رخ ان 1000 جہانوں کی طرف ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کی آمد عید اور ایک خصوصی الہی تہوار کا حکم رکھتی ہے، ایک ربانی نمائش گاہ اور پرہیبت روحانی مجلس کا حکم رکھتی ہے۔ حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ماہ رمضان چونکہ ایسے عید اور ایسے تہوار کا منظر پیش کرتا ہے، اس لیے اس میں روزہ رکھنے کا حکم لازمی ٹھہرا، تاکہ لوگ کسی حد تک سفلی اور حیوانی خواہشات و مصروفیات سے بلند ہو جائیں۔ اس روزے کی کمالی صورت یہ ہے کہ انسان کے معدے کی طرح اس کے دوسرے اعضاء، آنکھ، کان، دل، خیال اور سوچ و فکر سب کے سب سراپا روزہ بن جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے حواس کو ہر حرام کام اور احمقانہ اور لا یعنی حرکات سے بچا کر رکھے، اور ان میں سے ہر ایک کو ایسے کام پر لگا دے جو اس کی عبادت شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان اپنی زبان کو روزے کے لیے سدھائے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ، غیبت، چغلی اور ناپسندیدہ باتوں سے باز رہے، اور اس کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، استغفار اور اس جیسی دیگر چیزوں سے نہال رہے۔ اپنی آنکھ سے ایسی چیزوں کی طرف نہ دیکھے جن کی طرف دیکھنا اس کے لیے حرام ہے۔ اپنی کان کو فحش کلامی اور دیگر بیہودہ باتوں کی طرف سے بند کر لے۔ آنکھ سے عبرت خیز چیز کی طرف دیکھے اور کان سے حق بات اور قرآن کریم سنے، اور اس طرح سے وہ اپنے تمام حواس کو ایک طرح کے روزے سے آشنا رکھے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ معدہ جو کہ ایک بہت بڑا کارخانہ ہے، اگر روزے کی وجہ سے اپنے تمام کام معطل کر دے تو پھر چھوٹے موٹے کارخانوں